میرے میں چینجنگ پہلے آئے، میرے میں تبدیلی پہلے آئے، میرا جذبہ پہلے صحیح ہو، حق راستے پہ پہلے میں چلوں، سچ میں بولوں، بے ایمانی کے خلاف پہلے میں عمل کروں۔ تو کتنے لوگ تیار ہیں کہ سب سے پہلے یوتھ فورم کو قسم کھانا چاہیے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، نہیں مانگیں گے؟ آپ لوگ تائید کرتے ہیں میری بات کو؟ تائید کرتے ہیں۔ بولیے بھیا ہاتھ اٹھائیے ایک مرتبہ، کتنے لوگ تائید کرتے ہیں؟ یہ قصور میرا نہیں ہے، یہ قصور ان نوجوانوں کا ہے۔ اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے بارش برسائی، بارش فقیرہ میں بھی آئی، رامپور میں آپ نے شادی کر لی ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ نے مرد بنایا، آپ کو اللہ نے شاہی صفت بنایا، نوجوانوں سے قوموں نے ترقی کی، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے، نوجوان ملت کی ریڑھ کی ہڈی، نوجوان باپ کا سہارا، نوجوان ماں کی لاٹھی، نوجوان معاشرے اور سماج کے لیے صفت۔ کیا کرتا تھا وہ بوڑھا آتا تھا میرے گھر پہ، میں اکیلا ہوں، غریب ہوں، کمزور ہوں، اپاہج ہوں، لولا لنگڑا ہوں، میرے گھر میں آتا تھا، جھاڑو لگا دیتا تھا، گھر کو صاف کر دیتا تھا، کانے پہ بوریے میں خلا لے کے آتا تھا، میرے گھر کو بھر کے چلا جاتا تھا۔ 3 دن ہو گئے، نہ وہ بوڑھا آیا، نہ میرے گھر میں جھاڑو لگا، نہ غلہ آیا۔ بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، گھر میں کچرے کے انبار بھی ہیں، بوڑھا کو تاک رہا ہوں، بوڑھا لوٹ کے آتا نہیں۔ کون بات کر رہے تھے؟ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ارے تجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے 3 دن ہو گئے، کچھ حلیہ تو بتاؤ۔ ایسا حلیہ بتایا، ایسا چہرہ بتایا، ایسی شکل بتائی، ایسے کپڑے بتائے کہ سر پیٹ لیا۔ عمر فاروق نے کہا، ارے وہ تو خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہہ رہے ہو تم؟ ارے وہی تو ہیں، 3 دن ہو گئے ان کو مٹی دے کے آ رہے ہیں، ان کی مٹی کو دیے ہوئے کفنائے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ کہنے لگے ہاں ہاں وہی ہے، انہی کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور کرسی والا، اور کرسی والا، اور کرسی والا، رات کو کرسی پہ بیٹھ کے، دن کو کرسی پہ ڈنڈے لے کے نہیں، گشت لگانے والے بنو اور کاندھے پہ لاد کے بوڑھوں کے گھر میں جا کے جھاڑو لگا کے غلے پہنچا کر کے اس بوڑھے کے سر پہ محبت اور شفقت کے ہاتھ رکھ کے لوٹو، پھر تمہاری کرسی یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگ اور بھائیوں، یوتھ کلب کے نوجوانوں سے، یوتھ فورم کی ٹیم سے پہلی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اصلاح معاشرہ کا جلسہ رکھا ہے، بیٹیوں کے مدرسے کے اندر رکھا ہے، آپ سے مخاطب ہوں، پہلے میں پہلے اصلاح کرنے کا عزم کروں۔ میرا ارادہ، میرا حوصلہ سامنے والے کی اصلاح سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ میں خود کو اچھی جگہ پہ آ جاؤں، میرے میں چینجنگ پہلے آئے، میرے میں تبدیلی پہلے آئے، میرا جذبہ پہلے صحیح ہو، حق راستے پہ پہلے میں چلوں، سچ میں بولوں، بے ایمانی کے خلاف پہلے میں عمل کروں، ایمانداری پہ میں آؤں، صادق میں بنوں، امین میں بنوں، منصف میں بنوں، عادل میں بنوں، بیٹیوں کے سر پہ محبتوں کے ہاتھ، شفقتوں کے ہاتھ، عنایتوں کے ہاتھ میں رکھوں، اور جس عنوان پہ مجھے کہنا ہے، یعنی جہیز کے عنوان پہ پہلے میں یہ طے کروں کہ بغیر لین دین اور روپے کے شادی میں کروں انشاءاللہ۔ کیا یوتھ فورم کے تمام نوجوان آج کے اس پنڈال میں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا، آپ تیار ہیں کہ انشاءاللہ جہیز کا سب سے پہلے خاتمہ ہمارے گھرانے سے، مجھ سے، میری ذات سے، میرے گھرانے سے، میرے آنگن سے، میرے محلے سے، میرے باپ، بھائی، بہن، بھتیجے، چاچا، ماما، دادا، خالو، بیٹے، بھتیجے، اور ان سے پہلے
میری ذات سے ہوگا. یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے آپ لوگ. بالکل ہونا چاہیے. ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ تیار ہیں کہ سب سے پہلے یوتھ فورم کو قسم کھانا چاہیے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, نہیں مانگیں گے. آپ لوگ تائید کرتے ہیں میری بات؟ بالکل تائید کرتے ہیں. بولیے بھیا ہاتھ اٹھائیے تو ایک مرتبہ. کتنے لوگ تائید کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جہیز کے خلاف ایکشن خود کو لینا چاہیے. کن کو؟ اگر یوتھ فورم کے لوگوں نے شادی کر لیا ہو تب کیا ہوگا مجھے تو معلوم نہیں. کچھ کی عمریں بتا رہی ہیں کہ بیاہ ہو گیا ہے. کچھ کی عمریں بتا رہی ہیں کہ شادی ہونے والی ہے, لگنے والی ہے. معاف کریے گا, یوتھ فورم والے غصہ ہو رہے ہیں, تو غضب ہو گیا. جس نے بلایا ہے اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. ہم کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہے ہیں. آپ کو بتاؤں میں 5 دن پہلے میں بیگوسرائے میں تھا جلسے. بہت بڑا مجمع تھا, بڑے بڑے علماء تھے. میری تقریر 11 بجے کے آس پاس ختم ہوئی. میں اسٹیج سے اتر کے ادھر سے گیا تو ایک 50 سال کے بزرگ, چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, لہیم شہیم لگ رہے تھے کہ کوئی افسر ہیں. چہرے سے بتا رہا تھا, میرے سے ملاقات کیا, مسافہ کیا, میرے سے اپنی پیشانی کو میرے ہاتھ پہ رکھا, آنکھ میں ان کے آنسو تھا. کہنے لگے مفتی صاحب میرے 2 بیٹے کی سگائی, مطلب بات چیت طے ہو گئی ہے, رونمائی ہو چکی ہے, اور مفتی صاحب دونوں بیٹے کے لیے ہم نے دام طے کر لیے. یہی لفظ بولا, دونوں بیٹے کے ہم نے دام طے کر لیے. اور بتایا فلاں ضلع میں ایک بیٹے کا, فلاں ضلع میں ایک بیٹے کی شادی طے ہو چکی تھی, اور ہم نے روپے مکمل معاہدے پکے کرنے کے بعد شادی کی. آپ کی گفتگو نے دل میں اتنا نشتر لگایا ہے. آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور گھر جاتا ہوں اور بیوی اور بیٹے کو بٹھا کے اس پیسے کو لے جا کے کل پہنچا کے آؤں گا, اور بغیر پیسے کے وہاں سے دلہن لے کے آؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں پھر آگے گیا, میرے ساتھ حضرت مولانا تسلیم الدین مظاہری کے, جنہوں نے پروگرام کو کیا تھا, میرے شاگرد ہیں. مفتی شاداب قاسمی صاحب بیگوسرائے کے بڑے آیا, اور 5-7 لوگ تھے, اور اس مدرسے کے سیکریٹری نوشاد بھائی نام تھا. جب ان کے گھر پہ ہم گئے کھانا کھانے کے لیے تو مفتی شاداب صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب ابھی 2 نوجوان آپ کے دسترخوان پہ آنے سے پہلے میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مفتی شاداب صاحب مفتی اطہر کو خبر کر دیجئے کہ میرے 2 بیٹے کا رشتہ مکمل طے ہو چکا ہے, صرف پیسے کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی, منہ مانگا پیسہ نہیں مل رہا تھا. آج مکمل طور پہ بات پیسے کی دونوں کی ہو چکی ہے. آپ کے سامنے میں قسم کھاتا ہوں آپ کو درمیان میں لے جا کے شادی کرواؤں گا, اور توبہ کرتا ہوں دونوں کے پیسے واپس کر دوں گا. اللہ اکبر. بدلے گی؟ کون کہتا ہے کہ قوم نہیں سدھرے گی؟ کون کہتا ہے کہ سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ طوفان کا رخ موڑا نہیں جا سکتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں آنکھوں کو نہیں روک پاؤں گا. میرے دل میں کبھی نہیں آئے گا آیا. میں یہ ہمیشہ سوچتا ہوں اکیلا ہوں, اکیلا اتنا بڑا مجمع اگر جھوٹ پہ رہے گا, اکیلا سچ بول کے میں جیت جاؤں گا اور جھوٹوں کو شکست دے دوں گا. میرا یہ عزم ہے, میرا یہ یقین ہے, خدا کی ذات پر توکل ہے, بھروسہ ہے. 20 سال سے جہیز کے خلاف تقریر کرتا ہوں. لوگ تانے دیتے ہیں, لوگ مزے مارتے ہیں, نوجوان بعض دفعہ سٹیاں بجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم رات بھر تقریریں کر کے نوجوانوں کے ہاتھ اٹھواتے ہو, اور وہی نوجوان صبح میں جلسے میں وعدہ کرنے والا پیسے لے کر کے ڈکار کھا کر کے شادیاں کر کے آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ قصور میرا نہیں ہے, یہ قصور ان نوجوانوں کا ہے. اللہ نے بارش برسائی, اللہ نے بارش برسائی. بارش فقیرنا میں بھی آئی, رامپور میں بھی آئی. رامپور کے کھیت کے اندر کم فصل اگی, فقیرنا کے اندر مکے میں خوب بہترین دانہ دیا. بارش کا قصور ہے کہ کھیت کا؟ بولو بابا, کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور؟ بارش کا قصور نہیں, بارش کا قصور نہیں ہے, مٹی کا قصور ہے. جس مٹی میں جیسی صلاحیت تھی اس نے بارش کو اتنا ایکسپٹ کیا. اللہ توفیق جسے دے گا وہ کھڑا ہو جائے گا, جسے توفیق نہیں
وہ ناک رگڑ لے، جلسے کر لے، تقریر کر لے، پروگرام کر لے، قسم کھا لے، اللہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھا ہے تو نہیں۔ بے شک ہم مایوس نہیں ہیں، ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، یوتھ فورم کے نوجوانوں سے، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی شادی، ایک اور چھوٹا واقعہ ارریہ ضلع کا، وہ بھی بیگوسرائے کا میں سنایا، گریا ایک گاؤں ہے ہمارے ارریہ ضلع میں، آپ شاید نام سنیں گے، چکنی گریا بولتے ہیں، چکنی گریا، ابھی ایک 15 دن پہلے جلسہ تھا، میرا تقریر کر کے گھر چلا گیا، جمعہ کا دن تھا، صبح میں تو میں تھوڑا سا سوچا کہ ورک ہو جائے کھیت میں کھیت میں چلا گیا، ابھی کدال لے کے کچھ کرنا چاہتا تھا سبزی وبزی لگانے کو، تو ایک صاحب کا فون آیا، وہ بولے کہ مفتی صاحب، ایک سرپنچ صاحب ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بولا چلو بات کرو۔ بولے مفتی صاحب آپ جب سے گئے ہیں میں راہ بھر سے بے چین ہوں، آپ سے بات کرنے کے لیے پریشان تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ بولنے کہ پہلے مجھ سے آپ 15 منٹ کم سے کم بات کریے گا کہ نہیں کریے گا؟ بولیے۔ میں نے کہا کر لیا۔ بولی تو بات کیا ہے؟ کہنے مفتی صاحب 15 سال ہو گئے میں نے اپنے نوجوان بیٹے کی شادی 1.5 لاکھ روپے میں کری تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے، 1.5 لاکھ روپے میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ اللہ نے بہت دولت سے مجھے نوازا ہے، مالا مال کر رکھا ہے۔ ایک ایک بیٹی کو 20-20 لاکھ کے سامان میں نے دیے، خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ دیا، لیکن ان دن میں پیسے نہیں تھے، میں نے 1.5 لاکھ روپے بیٹے کی شادی میں لیے۔ قسم کھا کے مفتی صاحب رات سے پریشان ہوں کہ کس دن کو 1.5 لاکھ روپے میں اپنے سبزی کو، میں اپنے بیٹے کو لے کے گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤں اور اس کے دامن میں معافی مانگ کے واپس کر کے چلا ہوں۔ یہ خوشخبری سنانے کے لیے آپ کو میں فون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جس دن 1.5 لاکھ روپے واپس کرنے جائیے گا مفتی اطہر کو ساتھ لے جائیے گا؟ کہ اللہ کی قسم خوشی کے ٹھکانے کیا ہوں گے میرے؟ میں وعدہ کرتا ہوں جب نہیں پروگرام بناتا ہوں میں 15 سال پہلے کے 1.5 لاکھ روپے واپس کر کے آؤں گا، آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے شادی کر لی ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ نے مرد بنایا، آپ کو اللہ نے شاہی صفت بنایا، نوجوانوں سے قوموں نے ترقی کی، نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے، نوجوان ملک کی ریڑھ کی ہڈی، نوجوان ملت کی ریڑھ کی ہڈی، نوجوان باپ کا سہارا، نوجوان ماں کی لاٹھی، نوجوان معاشرے اور سماج کے لیے سپاہی، نوجوان چوروں کے لیے، نوجوان اچکوں کے لیے، نوجوان ظالموں، پاپیوں، تاغیوں، باغیوں، غادیوں کے لیے بڑھنا شمشیر، جس ملک کا، جس ملت کا، جس قوم کا، جس سماج کا نوجوان اتر آئے میدان میں، انقلابی اسلحے کے، انقلابی جذبہ، انقلابی اپنے لئے کی اصلاح، بیٹیوں کی اصلاح، بہنوں کی اصلاح، ماؤں کی اصلاح، سماج کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اسکول کی اصلاح، مدرسے کی اصلاح، مسجد کی اصلاح، مولوی کی اصلاح، حافظ کی اصلاح، اسکول کی اصلاح، ٹیچر کی اصلاح، سیاست کی اصلاح، ریاست کی اصلاح، مکھیا کی اصلاح، سرپنچ کی اصلاح، پرمکھ کی اصلاح، پارشد کی اصلاح، وارڈ ممبر کی اصلاح، سمیتی کی اصلاح، ایم ایل اے کی اصلاح، ایم پی کی اصلاح، ریاست کی اصلاح، سیاست کی اصلاح، باغدور کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح، چوروں کی اصلاح، اچکوں کی اصلاح، سماج کے ان لوگوں کی اصلاح جو ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی ڈالنے والے اچکے لوگ ہیں، ان کی اصلاح کے لیے جس دن نوجوان خدا کی قسم کھا لیتا ہے، نوجوانوں کی تاریخ رہی ہے، اس نے سماج کی کائے بے شک ماشاءاللہ، سماج بدل گیا، قومیں بدل گئی، معاشرہ بدل گیا، ملت نے جب ایک راہ نکالی، آندھیوں میں راہ ملت کو مل گئی، طوفان میں ملت کو راہ مل گئی، اجڑا ہوا گلستان بس گیا، ویران گھر آباد ہو گیا، روتے بھلکتے باپ سسکتی ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جس سماج، محلے، گاؤں اور نوجوانوں نے عزم کر لیا مجھے بدلنا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مجھے بدلنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سماج کو بدلنا ہے، فقیرنا کو بدلنا ہے، رامپور
को बदलना है, फॉरबिस्गंज और अररिया को बदलना है और बिहार को बदलना है। आपसे छोटा सा वादा लेना चाहता हूँ, आपको खुद बदलने के लिए आज अब कर ले गए, हम इनसे इंशाअल्लाह अभी तब्दीली का ऐदो पैमान करा लेंगे। आप हजरत तैयार हैं? इंशाअल्लाह। जिन्होंने पैसे लिए हैं वापस करेंगे? गाड़ी गछवा के गाड़ी के बदला पैसा लिया, उसका क्या करेगा वो बता दीजिए। गाड़ी लिया हो, पैसा लिया हो, रुपया लिया हो, सब वापस करना होगा इंशाअल्लाह। अगर मुफ्ती अतहर को बुलाने में आप सच्चे हो, समाज से जहेज का खात्मा करना चाहते हो, समाज की बेटियों की आंसुओं से तुम्हारे दिल दुखी हैं, जामिअतुल मोमिनात के अंदर नाम तुमने रखा मोमिना और तुम मोमिन हो, बेटियां मोमिना और तुम भी मोमिन हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 साल पहले का बुद्धा अगर 1.5 लाख रुपए 15 साल के बाद देने की नियत कर सकता है, तो यूथ क्लब के रज़ाकारों, अल्लाह ने तुम्हें बाजू में कुव्वत दी है, तो भट्टे पे जाके ईंट पका लेना, भट्टे पे जाके ईंट पका लेना और मार्केट के अंदर जाके गिट्टी और बालू की दुकान पे ठेले पे सीमेंट की बोरियां लाद के मजदूरी कर लेना। लेकिन अगर बेटियों से पैसे मांगे हैं तो उसे वापस कर देना। अगर यूथ फॉर्म के नौजवान तैयार हैं तो खड़े होकर मेरे सामने में लोगों को ऐदो पैमान करें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। यूथ फॉर्म के नौजवान खड़े हो जाएं। लिया है तो वापस कर दूंगा, बोलिए। जिसने लिया है इंशाअल्लाह वापस कर देंगे, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए, आवाज से बोलिए, इंशाअल्लाह वापस कर देंगे, आवाज से बोलिए। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, ये सामईन आपसे सुनना चाहते हैं, आवाज से, आवाज से बोलिए जो हमारे इंशाअल्लाह जी। एक तरफ से बोले आप, इधर से बोलते